بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں، ان کو زردی اور سرخی مائل خون آتا تھا، بس اوقات تو ہم ان کے نیچے تھال رکھتیں جبکہ وہ نماز ادا کر رہی ہوتی تھیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 4007۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 4008۔ زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا ذکر کیا۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے اپنے لیے ایک خیمے کا حکم دیا جو نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کریں۔ انہوں نے اجازت لے لی، چنانچہ انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دے دیا جو نصب کر دیا گیا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کچھ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پھرے تو یہ خیمے دے کر پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب کے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس سے تمہارا مقصد نیکی کا ہے؟ میں نے اب اعتکاف نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور جب ماہ رمضان سے فارغ ہوئے تو شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 4007۔